بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید ایک فریش اور ایک نئے لیکچرز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہیومن ریسورس اینڈ پالیسیز اینڈ پریکٹسز کے اوپر بات کر رہے تھے، اور پیچھے جو لیکچر نمبر 25 ہم نے کیا اس میں ہم نے پارٹ 1 اس کا کور کیا تھا. آج اس کا پارٹ 2 ہے. Before going to a new lecture, we would like you to preview or summarize the previous lecture to connect these previous lectures to the current lectures, اور آپ کو سمجھنے میں سہولت رہے کہ پہلے ہم نے کیا کیا اور آپ اس کو آج کیسے کنیکٹ کریں گے. امید ہے آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی، برقرار ہوگی، اور آپ بہتر طریقے سے حصول علم کی طرف جا رہے ہوں گے. آپ سے یہی ریکوائرمنٹ ہے، آپ سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو سیریسلی آپ نے لینا ہے. اس کو کورس لیکچرز کے علاوہ بھی آپ نے لٹریچر کو ریویو کرنا ہے تاکہ آپ بہتر اور مثبت طریقے کے ساتھ ڈیپتھ میں جا کے کانسیپٹس کو سیکھ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پریویس لیکچر سے. یاد ہوگا آپ کو سلیکشن ڈیوائسز ہم نے ڈسکس کی. ان وچ ٹائپ آف سلیکشن ڈیوائسز وچ وی یوزلی یوز ڈیورنگ دی ہائرنگ آف دی suitable candidate. The number one concept we discussed in interview. Interview help us to give the complete up-to-date information of the candidate, which help us to evaluate himself or herself in the light of that. In interview well structured ہو، جس کے اندر اس کی پرسنالٹی کے، اس کی ٹیکنیکلٹیز کے، اس کی ایمبیشنس کے اور اس کی جو ہوپ ہے وہ ہمیں نظر آئے، تاکہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے میں ہمیں معاونت ملے. تو انٹرویو سلیکشن ڈیوائسز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ امپورٹنس کا میں نے اہمیت رکھتا ہے، اور مور فریکوینٹلی یوزڈ سلیکشن ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. آج بھی اس کی افادیت قائم ہے، اور کیری اے گریٹ ڈیل آف ویٹ ان دا سلیکشن پروسیس، کین بی بائسڈ ٹوورڈ those who interview well, should be structured to ensure against distortion due to interviewers' biasnesses, are better for assessing applied mental skills, conscientiousness, interpersonal skills and person organization fit of the applicant. Written test اس کے بعد دوسرا ٹول ہے جو ہم عموماً یوز کرتے ہیں to evaluate their intelligence, to evaluate their aptitude, to evaluate their ability, to evaluate their interest and attitudes. So we need to have a written based interview which help us to evaluate the candidates some personal traits which are more frequently used in his life or her life. تو یہ انٹیلیجنس ہے، ٹینجیبل ہے، ٹو ڈو دا جاب، could do the job، یعنی ایپٹیٹیوڈ یہ کہ کیا یہ جاب کر سکتا ہے، یہ پرفارم کر سکتا ہے، ابیلٹی ہے اس کے اندر، کین ڈو دا جاب، اور انٹرسٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ول اور وڈ پرفارم ٹو دی جاب. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان ٹولز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر ہم ایک ہائرنگ سسٹم کے اندر جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس پرفارمنس اسٹیمولیشن ٹیسٹ ہم نے بات کی تھی. سلیکشن ڈیوائسز کا تیسرا پارٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمیں مدد دیتے ہیں، اور یہ بیسڈ آن جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ ہے، ییلڈ ویلیڈیٹ ہے، کو ریلیشن ہے ود جاب پرفارمنس، سپیریئر ٹو ریٹن ایپٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ ہے. ورک سیمپل ٹیسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، کریٹنگ اے منیچر ریپلیکا آف دا job to evaluate the performance abilities of the job candidates. تو اس کے بعد assessment centers ہیں، a set of performance simulations test designed to evaluate a candidate's managerial potential. ہم نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ how much managerial potential he has, then we need to have assessment test, assessment centers which help us to give the right data of the employee towards their managerial practices or managerial potentials.
اس کے واٹ اباؤٹ ایتھکس ٹریننگس میں ہم نے بات کی. آرگومنٹ ہم نے اس کے اگینسٹ میں جو دیا وہ پرسنل ویلیوز اور ویلیو سسٹم اور فکسڈ ایٹ این ارلی اسٹیج میں ویلیو سسٹم جو ہے فکس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آرگومنٹ دیے فار ایتھک ٹریننگس کے ویلیو کین بی لرنڈ اینڈ چینج آفٹر ارلی چائلڈہڈ. ٹریننگ ہیلپ امپلائیز recognize ethical dilemmas and become aware of ethical issues related to their actions. Training reform organizational expectations that members will act ethically. So these are the advantages of the and argument towards the ethical training and the need of ethical training which help us to go towards the right direction. اس کے بعد ٹریننگ میتھڈ ڈسکس ہوئے جس میں ہم نے انڈیویجول اور گروپ میتھڈس کو ڈسکس کیا تھا. اور انڈیویجول یا گروپ ٹریننگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہم میتھڈ لیتے ہیں اس میں فارمل ٹریننگ, انفارمل ٹریننگ, آن دا جاب ٹریننگ, آف دا جاب ٹریننگ اور ای ٹریننگ کا سہارا لے کر ایک ٹریننگ ماڈیولز بنائیں گے جس کی مدد سے انڈیویجول ایز ویل ایز دا گروپ ممبر آف دی آرگنائزیشن ول بی بینیفٹڈ. اس کے بعد انڈیویجولائزنگ فارمل ٹریننگ آف فٹ امپلائی لرننگ اسٹائل ڈسکس ہوا تھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ 4 لرننگ اسٹائلس تھے جن کی مدد سے ہم لرننگ پروسیس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں, انڈلج کرتے ہیں. اور دیز آر دا ریڈنگ, لیکچرز, پارٹیسپیشن اینڈ ایکسپیریمنٹل جو ایکسپیرینس اور ایکسرسائزز ہوں گی اس کا بھی ہم اس میں موازنہ کرتے ہیں. اور ایکسپیریمنٹل ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہماری معاونت کرتی ہیں سیکھنے کے لیے. اس کے بعد ویژول ایڈ ہے جو ہماری ہیلپ کرتی ہے ٹو پروموٹ دی لرننگ اسٹائلز. کیریئر ڈیولپمنٹ رسپانسبلٹیز کے اندر ہم نے 2 طرح کی رسپانسبلٹیز شیئر کی تھیں جس میں پہلی رسپانسبلٹی تو آرگنائزیشن کی خود ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ اس کو بتائے لوگوں کو اور کلیئرلی کمیونیکیٹ کرے آرگنائزیشنل گولز اینڈ فیوچر اسٹریٹجیز, کریٹ گروتھ اپرچونیٹیز, آفر فائنینشیل اسسٹنس, پرووائڈ ٹائم فار امپلائیز ٹو لرن. اس کے بعد امپلائیز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وچ دے ہیو ٹو فوکس, وچ دے ہیو ٹو پریورٹائز, اور وہ یہ ہوں گی نو یور سیلف یعنی نو دیئر سیلف, وہ اپنے آپ کو جانیں, مینیج دیئر ریپوٹیشنز, اپنی ریپوٹیشنز کو امپروو کریں, اپنی ریپوٹیشنز کو مینٹین کریں, بلڈ کریں, اور اس کے بعد اس ریپوٹیشنز کے اوپر قائم رہیں. اس کے بعد بلڈ دیئر اینڈ مینٹین دیئر کانٹیکٹ نیٹورک, keep current, balance their generalist and specialist competencies, document their achievements and keep their options always open. So these are the responsibilities which we have to consider for the employees and for the organization. پرفارمنس ایویلویشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ پرپز آف پرفارمنس ایویلویشن کے اندر ہم نے یہ فیڈ بیک آف دا امپلائی اور ویلیڈیٹنگ سلیکشن کو ڈسکس کیا. سپلائنگ دا بیسس آف ریوارڈ ایلوکیشن ڈیسیجنس یہ ہم نے دیکھا. پرفارمنس ایویلویشن ہی کے اندر پرفارمنس ایویلویشن اینڈ موٹیویشن کو ڈسکس کیا اور اس کے مطابق پرفارمنس کے جو آبجیکٹو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے, مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دا جاب, ایکوریٹلی ایویلویٹڈ اینڈ مسٹ بی پراپرلی ریوارڈیڈ بائی دا آرگنائزیشن. اور واٹ ڈو وی ایویلویٹ, کیا ایویلویٹ کریں گے؟ انڈیویجول ٹاسک, اس کے آؤٹ کمس کو ایویلویٹ کریں گے, اس کے بیہیویئرس کو ایویلویٹ کریں گے اور اس کے ٹریٹس کو ایویلویٹ کریں گے. اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس پرفارمنس ایویلویشن کنٹینیوڈ ہے تو وی شوڈ ڈو دا ایویلویٹنگ. امیڈیٹ سپروائزر آپ کی ایویلویشن کرے گا, اس کے آپ کے پیئرس کریں گے, سیلف ایویلویٹ کریں گے, آپ سیلف ایویلویشن اپنی کریں گے, مانیٹر کریں گے اپنے آپ کو ایکٹیویٹیز کو. اس کے بعد امیڈیٹ سب آرڈینیٹ وہ آپ کے بیہیویئر کو جو ہے وہ جو ہے اور آپ کی ورکنگ کو اور آپ کے اسٹائل کو اور آپ کی ایگزیکیوشن کو جو ایویلویٹ کریں گے. So these are the things which we have to consider during performance evaluation. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر جو کہ آپ نے پڑھنا ہے ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز پارٹ 2 ہے کہ اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کی پالیسیز اور پریکٹسز جو ہیں آپس میں وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور آپ میں کو ریلیٹ کرتی ہیں. لہٰذا آپ تیار ہو جائیے, آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کافی انٹرسٹ فیل ہوگا اور آپ اس کو بہتر طریقے سے کریں گے, مجھے پوری امید ہے آپ سے. اس میں میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن کو ڈسکس کریں گے. ریٹن ایسے. This method of performance will help us
to give the performance evaluation of the employee. اور written essay کا جو procedure ہے یہ آپ کی مدر a narrative describing an employee's strength, weaknesses, past performance, potential and suggestions for improvement. تو written essay اگر ہم اس سے لکھوائیں کہ write an essay on yourself, تو یہ essay وہ اپنا ایک narratively describe کرے گا employee strength کو, weaknesses کو, پاسٹ پرفارمنس کو, پوٹینشیل کو, اور سجیشن فار امپروومنٹ جو ہے اس کے اندر آئیں گی. اس میتھڈ کے تحت جو ہے وہ یہ امپلائیز کی ایویلویشن میں ہمیں معاونت کرے گا. اس کے بعد کریٹیکل انسیڈنٹ ہے ایویلویٹنگ دی بیہیویئر دیٹ آر کی ان میکنگ دی ڈفرنس بٹوین ایگزیکیوٹنگ اے جاب افیکٹولی اینڈ ایگزیکیوٹنگ اٹ ان افیکٹولی. تو کریٹیکل انسیڈنٹ جو ہیں وہ اگر ہم اس سے پوچھیں تو وہ کریٹیکل انسیڈنٹ بھی ہماری معاونت کریں گے اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے میں. تو لہٰذا جو میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن کے اندر ریٹن ایسے ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. اس کے مطابق ہم ایسا ایک نیریٹو, ایک اس طرح کی دستاویز لیں گے جو ڈسکرائب کرے گا این امپلائی اسٹرینتھ. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے آپ اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں کیا جانتے ہیں, آپ ہمیں کچھ اس کے بارے میں لکھ کے دیں, تو پھر آپ اپنا ویژولائز کریں گے, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں گے. آپ اسٹرینتھ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کے ریسورسز کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسٹرینتھ کس چیز کو آپ کہیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ تو اسٹرینتھ میں آپ کی جو اسکلز ہیں, جو آپ کو کام یا ہنر آتا ہے وہ ہیں, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی اسٹرینتھ کے اندر آپ کا پچھلا ایکسپیرینس ہے, آپ کی اسٹرینتھ کے اندر وہ تمام بیک گراؤنڈز ہیں جو آپ نے وہ تمام مراحل ہیں جو آپ نے طے کیے, وہ سب آپ کی اسٹرینتھ ہے. پھر ویکنیس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو پھر آپ کو اپنی ویکنیسز کے بارے میں بھی پتہ ہوگا کہ کہاں پر آپ لیگ کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کہاں جو ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. تو یہ ویکنیس کے اندر جاتا ہے. پھر پاسٹ پرفارمنس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے بیسٹ پاسٹ پرفارمنس کون سی تھی آپ کی, اس کے بعد کون سی تھی, کون سی اچیومنٹس تھیں, تو پھر جب آپ ایسے کی صورت میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں گے, ظاہر ہے وہی کریں گے جو آپ کی پاسٹ پرفارمنس رہی ہوگی. تو اس کے نتیجے میں ریٹن ایسے جو ہمیں بھرپور معاونت کرے گا ہماری پرسنل ایویلویشن کے اندر رہ کے. اس کے بعد آپ کی پوٹینشلز کے بارے میں اگر آپ لکھیں گے اور پھر سجیشنز دیں گے ان کو اپنے امپروو کرنے کے لیے, تو جو ایویلویٹر ہوگا اس کو بہتر طریقے سے ججمنٹ ہوگی کہ کس طرح آپ نے ماضی میں جو ہے کامیابیاں حاصل کی اور آگے مستقبل میں بھی آپ کے پاس پوٹینشیل اور آپ کے پاس ہے. کیونکہ سجیشنز کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے آپ سجیشنز کے اندر بھی جو جب جائیں گے تو سجیشنز ویسی ہی ہوں گی جو آپ کو معاونت کریں گی. تو یہ نمبر 1 میتھڈ آف پرفارمنس ہے ایویلویشن کا, جس میں آپ ریٹن ایسے کی مدد لیتے ہیں. اس کے بعد کریٹیکل انسیڈنٹ ہیں, وہ کون سے ایسے کریٹیکل انسیڈنٹ تھے جنہوں نے آپ کی رویے کو تبدیل کیا, آپ کی سوچ کو کیا. تو اس کی مدد سے ایویلویٹنگ دا بیہیویئر دیٹ آر کی ان میکنگ دا ڈفرنس بٹوین ایگزیکیوٹنگ اے جاب افیکٹولی اینڈ ایگزیکیوٹنگ اٹ ان افیکٹولی. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر تھرو دی میڈیم آف کریٹیکل انسیڈنٹ. اور کریٹیکل انسیڈنٹ ہمیں آپ کی جاب کو افیکٹولی ایگزیکیوٹ کرنے کے بارے میں یا اس کی ان افیکٹونیس کے بارے میں بہتر طریقے کے ساتھ یہ میتھڈ ہمیں انفارمیشن دے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن ہے گرافک ریٹنگ اسکیلز اینڈ ایویلویشن میتھڈ ان وچ دا ایویلویٹر ریٹ پرفارمنس فیکٹر آن این انکریمنٹل اسکیل. اب یہ انکریمنٹل اسکیل ہے جو ہماری مدد کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جو میتھڈ ہے پرفارمنس ایویلویشن کا وہ سامنے. کیپ اپ ود کرنٹ پالیسیز اینڈ ریگولیشنز. اس کے بعد فلی انفارم, کمپلیٹلی ان اویئر. اگر آپ اس کے اوپر کراس کریں گے آپ کا جو اسکیل ہے تو آپ کی جو رینکنگ یا جو سکور آپ کا آئے گا وہ آپ کی گرافک ریٹنگ سکیل کے صورت میں سامنے آئے گا, جو کہ آپ کے اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے میں ہماری مدد کرے گا. میتھڈ آف پرفارمنگ ایویلویشن بیہیورلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیل. اب یہ اسکیلز اویلیبل ہیں جب ہم کسی امپلائیز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے. اس BARS کی مدد سے, بیہیورلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیل کی مدد سے جو سکور آئے گا وہ ہمیں پرفارمنس
امپلائی کی پرفارمنس کو جانچنے میں معاونت کرے گا. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں اسکیلز دیٹ کمبائن میجر ایلیمنٹس فرام دی کریٹیکل انسیڈنٹ اینڈ گرافک ریٹنگ اسکیل اپروچز. اس اسکیل کی مدد سے ہم کمبائن کرتے ہیں ان تمام میجر ایلیمنٹس کو جو کہ ہم نے کریٹیکل انسیڈنٹ سے حاصل کی ہوں اور گرافک ریٹنگ کے نتیجے میں جو اپروچز آئی ہوں, اس کو جب ہم ایڈ اپ کریں گے تو یہ اسکیل کے اندر ہماری رہنمائی کرے گا. اس کے بعد دی appraiser rate the employees based on items along a continuum, but the points are example of actual behavior or a given job rather than general description or traits. اس کے مطابق ہمیں جو پوائنٹس بتانے ہیں اس کو ایویلویٹرز کو, جو ایویلویٹر انڈرسٹینڈ کرے گا وہ ایکچوئل بیہیویئر اور گیون جاب رادر دین جرنل ڈسکرپشن کی بجائے جو اس کا ایکچوئل بیہیویئر جو اس کے ٹریٹس ہیں اس کے بارے میں ہمارا موازنہ کر کے اس کی جو تھنکنگ اور ایویلویشن کی پروگرس ہمیں دے گا. پاسز نیکسٹ ایگزامینیشن اینڈ گریجویٹس آن ٹائم. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے اس کے اوپر اگر آپ کریں اسکیل جو ہے اپنا ٹک کریں کہ پاسز نیکسٹ ایگزامینیشن اینڈ گریجویٹ آن ٹائم, pays close attention and regularly takes notes, alert and takes occasionally notes, stay awake in class but it inattentive, stay awake in class but is inattentive, get to class on time but nod off immediately, hour sleep for class. So these are the things or items which we usually asked in BARS, and these items tell us your performance, previous performance, past performance and current performance. تو یہ ساری چیزیں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے کنسیڈر کرنی ہیں جب ہم پرفارمنس ایویلویشن کی طرف جائیں گے. اس کے بعد میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن کنٹینیوس ہے. فورسڈ کمپیریزن ہم اس کی مدد حاصل کرتے ہیں. اس کے مطابق ایویلویٹنگ one individual performance relative to the performance of another individual or others. فورس کمپیریزن کے اندر ایویلویٹ کرتے ہیں ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کو دوسری انڈیویجول کی پرفارمنس کے ساتھ, جس کی مدد سے جو موازنہ آئے گا اس کو فورس کمپیریزن کہیں گے. مثال کے طور پر ایک ہی لیول کے دو لوگ اگر کام کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر, تو دونوں مینیجرز کی ایویلویشنز کو فورس کمپیریزن کے لیے ایک مینیجر کی پرفارمنس کا دوسری مینیجر کی پرفارمنس کے ساتھ جب موازنہ کریں گے اور اس کی اچیومنٹس کو دیکھیں گے, اس کی اچیومنٹس کو بھی دیکھیں گے, اس کی ویکنیسز کو دیکھیں گے, اس کی بھی ویکنیس میں, اس کے بعد جو اسکور آئے گا اس کو بھی ہم پرفارمنس ایویلویشن کے اندر لیں گے, اور جس کا اسکور صحیح نہیں ہوگا اس کو آپ تنبیہ کریں گے, اس کو وارن کریں گے, اس کو سجیسٹ کریں گے, اس کو آپشنز دیں گے, اور جس کا سکور اچھا ہے, جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی اس کو بھی اس پرفارمنس ایویلویشن کے نتیجے میں آپ ریوارڈ کریں گے اور انسینٹیوز دیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو فورس کمپیریزن جو ہے ہماری مدد کرے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کو ایویلویٹ کرنے میں, انڈیویجولس پرفارمنس کو ناپنے میں اور ریلیٹو ٹو پرفارمنس آف اندر انڈیویجولس اور ادرس کو ناپنے میں. تو بنیادی طور پر یہ تمام آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں کے اوپر دو بہن بھائی ہیں, اس کے میں بھی پیرنٹس جو ہے وہ فورس کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی بہت محنتی ہے, بہت زیادہ پڑھتا ہے, اس کے یہ گریڈز ہیں, آپ جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کے گریڈز لو ہیں. اسی طرح کلاس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو ٹیچرز بھی جو ہے مختلف ٹائپ فورس کمپیریزن کا سہارا لیتے ہیں ٹو ایویلویٹ دا پرفارمنس آف دی انڈیویجولس. اس میں ایک کو دوسرے کے ساتھ, دوسرے کو تیسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو ایویلویٹس ون انڈیویجول پرفارمنس ریلیٹو ٹو دی پرفارمنس آف another individual اور ادرس. تو جب اس تھیوری کے تحت اس کمپیریزن کے تحت جائیں گے تو اس سے بھی پرفارمنس آئے گی اور بہتری کے چانس ہوں گے جب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کا. اسی طرح جینڈر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک جینڈر کو دوسرے جینڈر کے ساتھ بھی کمپیریزن فورس کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, جس کی نسبت اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر جو فیمیلز ہیں وہ زیادہ اٹینٹیو ہیں اور وہ کام کو ٹھیک طرح سے اور ٹھیک
طریقے کے ساتھ بتائے گئے طور طریقے کے ساتھ کر کے لاتی، جبکہ میل جو ہیں وہ ایٹ دا 11th آور اور ہیپ ہیزرڈلی اور مختلف اس کے اندر ان کی ویکنیسز زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اجلت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کام کو دھیان سے نہیں کیا. تو یہ مختلف قسم کی انالیسز، مختلف قسم کی مختلف لوگوں کی مختلف فائنڈنگز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، جو کہ ہمیں اس چیز میں بتاتی ہے. اس کے بعد گروپ آرڈر رینکنگ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اینڈ گروپ آرڈر رینکنگ کے مطابق این evaluation method that places employee into a particular classification such as quartiles. اب اس کے مطابق گروپ آرڈر رینکنگ کے اندر جو یہ وہ میتھڈ ہے جس کے مطابق آپ امپلائیز کو ایک پرٹیکولر کلاسیفیکیشن دے دی جاتی ہے کہ آپ اس درجے کے اندر ہیں، آپ درجہ بی میں ہیں، درجہ سی میں ہیں. کلاس میں بھی آپ دیکھیں کہ گروپ آرڈر رینکنگ میں آپ کو جو پوزیشنیں دی جاتی ہیں آن دا بیسس آف یور ایکوائرڈ گریڈز، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ گروپ آرڈر رینکنگ کی بہترین مثال ہے. اسی طرح آپ جابس کے اندر بھی گروپ آرڈر رینکنگ کے مطابق آپ کو کچھ گریڈز دے دیے جاتے ہیں، پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں. انڈیویجول رینکنگ کا کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ اس کو دیکھیں، این ایویلویشن میتھڈ دیٹ رینک آرڈر امپلائیز فرام بیسٹ ٹو ورس. اب اس کے نتیجے میں بھی جو انڈیویجول رینکنگ آتی ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر، جو مختلف طریقہ کار میتھڈ جو وضع کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے گی، تو اس میتھڈ کے تحت جو رینک آپ دیں گے یہ بیسٹ سے ورسٹ کی طرف جائیں گے. آپ بیسٹ دیں گے، بیسٹ کے بعد اسی طرح یہ رینکنگ نیچے چلتی 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 ورسٹ میں چلی جائے گی. جب ورسٹ کے اندر جائے گی تو اس میں پھر آپ دوبارہ اس رینکنگ کی مدد سے بہتری لا سکتے ہیں. اس رینکنگ کی مدد سے ان لوگوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس ہو. اس میں ایکسٹینسیکلی آپ ریوارڈ جو جن کی پرفارمنس اچھی ہے ریوارڈز میں لے کے جائیں گے، اور جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس میں پنشمنٹ اور وارننگ اور دوسری ایسی چیزوں کو انوالو کریں گے جس سے ان کا موٹیویشن جو ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جاب سے نکال دینے کی وجہ سے جو ہے موٹیویشن بڑھے اور وہ محنت کی طرف آئیں. تو یہ میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا، جس میں فورس کمپیریزن اور گروپ آرڈر رینکنگ اور انڈیویجول رینکنگ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشن کے اندر فورس کمپیریزن اگر ہم دیکھیں تو پیئرڈ کمپیریزن بھی ہے. این ایویلویشن میتھڈ دیٹ کمپیئرز ایچ امپلائی ود ایوری ادر امپلائی اینڈ اسائن اے سمری رینکنگ بیسڈ آن دی نمبر آف سپیریئر اسکور دیٹ دی امپلائیز اچیو. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ چیز ہے جو فورس کمپیریزن ہے، پیئر کمپیریزن ہے، اور یہ ایویلویشن میتھڈ ہے دیٹ کمپرائزز ایچ امپلائی ود ایوری ادر امپلائیز اینڈ اسائن اے سمری رینکنگ بیسڈ آن دا نمبر آف سپیریئر اسکورز دیٹ امپلائی اچیوز. تو یہ پیئر کمپیریزن بھی ہماری معاونت اور مدد کرتا ہے، جس کی مدد سے ہم جو ہے آگے لے کے اس چیزوں کو چلتے ہیں. تو یہ وہ پرفارمنس میتھڈز ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز کے اندر آپ نے اسٹڈی کیے، ان کی مدد سے ہم آگے لے کے ان چیزوں کو چلتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور پریکٹس اور پالیسیز کے اندر جو ٹولز یوز کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ہائرنگ کے لیے وہ ٹولز یوز ہوتے ہیں. جب آپ ہائر کر لیتے ہیں کسی بھی شخص کو، کسی بھی انڈیویجول کو کسی کام کے لیے، تو پھر آپ کے اوپر اس کی پرفارمنس کو لے کے چلنا، اس کی پرفارمنس کو مینٹین رکھنا، اور اس مینٹین رکھنے کے بعد اس کی پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے جو ٹولز اویلیبل ہیں یہ ہم اس میں لگاتے ہیں. اور بیسیکلی پرفارمنس ایویلویشن اس لیے ضروری پھر ہمیں سمجھی جاتی ہے، اور اس کے جو مختلف پرفارمنس جو میتھڈز وضع کیے گئے ہیں ایویلویشن کے، وہ ہماری معاونت کرتی ہے اس سلسلے میں. تو یہ تمام معاونت جو ہے ایک امپلائی کو بہتر طریقے کے ساتھ اپنی پوری استعداد کار کے ساتھ کام کرنے کی معاونت اور بہتر استعداد کار کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک مشعل راہ ہوتی ہے. اس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک اور چیز جو سب سے ضروری چیز جو آپ نے اس کو ڈسکس کرنی ہے، جب بھی آپ کمپیریزن کریں گے اس کے اندر جو ایویلویشن کریں گے، اس کا جو ڈیٹا لیں گے وہ بائسنس
سے اس کو جو ہے محفوظ رکھیں گے اور اس کو ایکوریٹلی جو اسٹڈی کی جائے گی اس کی پرفارمنس کے اوپر، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے بیہیویئر، اس کے رویے اور اس کی ذاتی جو انٹرسٹ کے اوپر مبنی ہوگا. تو فورس کمپیریزن بھی ایکچولی بعض دفعہ اس وقت نیگیٹو ثابت ہوگا جب آپ اس میں بائسنس لے کے آئیں گے اور آپ اپنا صحیح کمپیریزن جو ہے وہ صحیح شخص تک نہیں پہنچائیں گے. اس کو ایویلویٹ کرنا ونس اون انڈیویجول پرفارمنس ریلیٹو ٹو دی پرفارمنس آف اندر انڈیویجول آف ادرس. پھر گروپ آرڈر رینکنگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ایویلویٹنگ میتھڈز دیٹ پلیسز امپلائی انٹو اے پرٹیکولر کلاسیفیکیشن سچ ایز کوارٹائلز. اب کوارٹائلز فارم میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے اس میتھڈ کو اور یہ پلیس کرنا ہے امپلائیز کو انٹو اے پرٹیکولر کلاسیفیکیشن. اس کے بعد انڈیویجول رینکنگ جو آپ دے دیں گے، این انڈیویجول میتھڈ دیٹ رینک آرڈرز امپلائی فرام بیسٹ ٹو ورس. تو یہ تھے ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ کانسیپٹس جو اس میں آئے گی. اب پریکٹسز کے اندر جو چیزیں اگر ہم اس کو ہم ڈسکس کریں کہ پالیسیز تو یہ بن گئیں کہ پالیسیز کے اندر آپ نے جو آپ کو گولز ہیں اس کو فلفل کرنا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس دی گئی ہے اس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اس کے مطابق جانا ہے. اگر پریکٹسز کا دیکھیں تو پریکٹسز کے اندر جو چیز آپ ڈیلی روزمرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو ایویلویٹ کیا جائے جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے، اب اس کے ساتھ اگر ہم ایک موازنہ کریں کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپس کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے. اگر آپ کے جاب آپ کے باس کے ساتھ آپ کی انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے قائم ہے تو پھر وہ جو پرفارمنس آئے گی کیا وہ بائسنس پہ ہوگی یا ٹھیک ہوگی. یہ آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھتا ہوں، اس پہ ہم آگے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. جی بتائیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ کون کرے گا ایویلویٹ، تو بات سامنے آئی تھی کہ سب سے پہلے امیڈیٹ سپروائزر یا امیڈیٹ باس کرے گا. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ امیڈیٹ باس اس لیے کرے گا کیونکہ وہ تمام طرح کی ایگزیکیوشن ہے، جو میتھڈز ہیں، آپ کے پروسیجرز ہیں، آپ کے بیہیویئرز ہیں، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ امیڈیٹ باس کو پتہ ہے. وہ آپ کی ہر بات جس میں آپ کی ایٹیٹیوڈز، آپ کی فزیکل اپیئرنس، آپ کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس کے سامنے عیاں ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں ان کے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بھی کام کرتا ہوں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک طرح کی ان کو مجبور کرتا ہوں کہ وہ میرے اوپر ڈپینڈ کریں اور ان کے بھی کام میں کرتا ہوں، تو پھر ایک طرح کی ایک کوئلیشن قائم ہو جاتی ہے. گو کہ یہ کوئلیشن ٹپیکلی کوئلیشن نہیں ہوئی لیکن ایک طرح کی کوئلیشن یعنی ہم ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. تو پھر بتائیے جب ایویلویشن کریں گے تو وہ کس طرح کی ایویلویشن آئے گی. یا اگر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہیں یا وہ بائسنس کے اوپر وہ خراب ہیں اور میں کام اچھا کرنے کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ ہمارا وہ جو ہے مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، تو وہ جو ایویلویشن کرے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا. تو یہ ہمارے اس میں ویکنیسز کے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں جو پریکٹسز کے اندر ویکنیسز ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دونوں اینگل سے بات سمجھنے میں مدد لگے. تھیوری تو یہ کہہ رہی ہے کہ who should be evaluated، تو اس میں تو ہم بتا رہے ہیں کہ امیڈیٹ باس کرے گا، اس کے بعد اس کے پیئرس کریں گے، اس کے بعد وہ خود کرے گا اپنی سیلف مانیٹرنگ، اور امیڈیٹ جو اس کے سب آرڈینیٹ ہیں وہ کریں گے. لیکن اس میں اگر پریکٹسز کے اندر اگر ہم جائیں تو اس میں بائسنس آ سکتی ہے، لیکن تھیوری کے مطابق بائسنس نہیں ہے. جو بھی وہ پرفارمنس ایویلویشن آپ کی کریں گے وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی، ماننی پڑے گی اور لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ اس کے بعد میتھڈز ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے، اور میتھڈز کے اندر جو پرفارمنس ایویلویشن سامنے آئے گی یہ تمام چیزیں آپ جائیں گی. اس کے بعد فورس کمپیریزن، پیئرڈ کمپیریزن میں جب ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بابت سوچا جائے اور وہ جو رینکنگ بیس سمری اور جو سپیریئر سکورز ہیں دیٹ دی امپلائی اچیو اس کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد پرووائڈنگ پرفارمنس فیڈ بیک ڈیئر اسٹوڈینٹس. وائی مینیجرز آر ریلکٹنٹ ٹو گیو فیڈ بیک.
پرووائڈنگ پرفارمنس فیڈ بیک. وہ تمام چیزیں ہم نے کرنے کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس اب آپ دیکھیں کہ پرووائڈنگ پرفارمنس فیڈ بیک کی کیوں ضرورت ہے, کون دے گا فیڈ بیک, اور کیوں. اب آپ سے کوشچن اگر ہم ریز کریں, وائی مینیجرز آر ریلکٹنٹس ٹو گیو فیڈ بیک, تو uncomfortable discussing performance weaknesses directly with employee. کیونکہ مینیجر اس لیے ریلکٹنٹ ہے ٹو گیو دا فیڈ بیک ٹو دیئر امپلائیز, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں ڈسکس کرتے ہوئے کسی کی ویکنیس کو کسی کے سامنے, اس لیے بھی وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور واضح طور پہ نہیں بتاتے ہیں کہ جناب فیس ٹو فیس, اسی لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور یہ ڈسکلوز نہیں کی جاتی کہ آپ کے بارے میں باس کا کیا رویہ ہے, بس گریڈ دے دی جاتے ہیں اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ ویکنیس کیا تھی, کس طرح آپ امپروو کریں. تو انکمفرٹیبلی ڈسکسنگ پرفارمنس ویکنیس ڈائریکٹلی ود امپلائیز. اس کے بعد امپلائیز ٹینڈ ٹو بیکم ڈیفینسو وین دیئر ویکنیسز آر ڈسکسڈ, اور اس کے بعد امپلائیز جو ہیں وہ ٹینڈ ٹو بیکم ڈیفینسو پوزیشن کے اندر چلے جائیں گے. جگہ ان کو ویکنیس دے دی جائے, ان کا سیلف کانفیڈینس جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو جائے گا اور موٹیویشن لیول جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. اس لیے بھی مینیجرز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ رہتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے تو ویکنیسز بتا دیں گے, لیکن ڈائریکٹلی جو ہے امپلائیز کو اس لیے نہیں بتائیں گے کہ وہ ریلکٹنٹ, وہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہ چلے جائیں اور ان کے پاس جو استعداد کار ہے وہ مزید نہ کم ہو جائے, ان کا لیول آف کانفیڈنس نہ کم ہو جائے فیئر آف فیلئر یا ان کو نکالے جانے کے ڈر سے, تو اس لیے بھی ریلکٹنٹ ہیں. امپلائیز ٹینڈ ٹو ہیو این انفلیٹڈ اسیسمنٹ آف دیئر اون پرفارمنس, اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر دیکھیں تو انفلیٹڈ اسیسمنٹ آف دیئر اون اور ٹینڈ ٹو ہیو انفلیٹڈ اسیسمنٹ, وہ اپنی پرفارمنس کے لیے بھی وہ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ذہنی طور کے اوپر جو ہیں وہ اس کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دے. سولوشن ٹو امپروونگ فیڈ بیک, اس کے اندر اگر سولوشن اگر دے دیا جائے اس کو ڈسکس کر لیں. ٹرین مینیجرز ان گیونگ افیکٹو فیڈ بیک, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مینیجرز کو ٹرین کیا جائے ٹو گیو دی افیکٹو فیڈ بیک, کہ ایک نیگیٹو چیز کو بھی اس طرح پازیٹیولی بنا کے اور اس کو پریزنٹ کیا جائے تاکہ اس نیگیٹیوٹی کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے جو پہلا سولوشن دے دیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ امپروونگ فیڈ بیک اور ٹرین مینیجرز ان گیونگ افیکٹو فیڈ بیک. اس کے بعد یوز پرفارمنس ریویو ایز کاؤنسلنگ ایکٹیویٹی دین ایز ججمنٹ پروسیس, تو اس کے اندر پھر کاؤنسلنگ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے انسٹیڈ آف ججمنٹ پروسیس کے. کاؤنسلنگ ایکٹیویٹیز کے اندر ان کو تیار کیا جائے, ان کی ذہنی استعداد کو, ان کی جو سیلف جو ایبلٹی ہے اس کو جو ہے اس طرح بڑھایا جائے کہ ان کو محسوس ہو, اور جن ایریاز کے اندر ان کو پرابلمز ہیں ان ایریاز کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو فوکس اور وچ وی یوز ایز اے ٹول ٹو امپروو دا فیڈ بیک آف دا مینیجر, اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو ٹرین دا مینیجر who can understand the behaviors of their employee, who are fully able to motivate their employees, who are fully able to give the good and effective feedback to their employees. For this purpose we need to have a counseling system which focus instead of judgment processes. تو کاؤنسلنگ کے اندر جب آپ اس کو کاؤنسل کریں گے, بات کریں گے ان سے, ان کے جو ویکنیسز کے بارے میں بات کریں گے, تو وہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ چیزیں سامنے آئیں گی. Providing performance feedback continued. Why feedback is important? Dear students, you have to consider that there is a need to give you a feedback. آپ کو ہمیشہ فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی, فیڈ بیک کی ضرورت رہنی چاہیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا چلا جائے. تو فیڈ بیک اس لیے ضروری ہے, provide employees with information about their current performance. وہ اس لیے فیڈ بیک ضروری ہے کہ امپلائیز کو انفارمیشن دے دی جائے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی کرنٹ پرفارمنس اکارڈنگ ٹو دی رول اینڈ اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دی جاب ہے یا نہیں ہے. اس لیے پرووائڈ امپلائیز ود انفارمیشن اباؤٹ دیئر کرنٹ پرفارمنس, افیکٹ امپلائیز موٹیویشن ٹو کنٹینیو پرفارمنگ. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا لیول آف کانفیڈینس اینڈ موٹیویشن جو ہے مینٹین رکھیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے موٹیویشن کے اندر
کمی نہ آئے بلکہ وہ مینٹین رہے یا اس میں اضافہ ہو. اس لیے بھی فیڈ بیک دینا ضروری ہے. اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اپریسیشن، انکریجمنٹ اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کچھ ایکٹیویٹیز اور وہ دی جائیں. اس لیے دیر از اے نیڈ آف فیڈ بیک which is very much important for the employees as well as for the organization. What about team performance evaluation? اب اگر ہم ٹیم کی پرفارمنس کو دیکھیں اس کے بارے میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم پرفارمنس ایویلویشن بھی ضروری ہے ایز ویل ایز جس طرح انڈیویجول پرفارمنس ایویلویشن ضروری ہے. تو جب ٹیم کو پرفارمنس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیوں ضروری ہے. tie the team's result to the organization's goal. اب اس کے ساتھ میچ کریں کہ جو ٹیم کی پرفارمنس جو ٹیم نے ریزلٹس دیے ہیں کیا یہ آرگنائزیشنز کے گول کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جی سر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ ٹیم کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آرگنائزیشنز کے گول کو میچ کر رہے ہیں. begin with the team's customers and the work process the team follows to satisfy customer need. اور اس لیے بھی ٹیم کی ایویلویشن ضروری ہے کہ کیا یہ ٹیم کسٹمرز کو سیٹسفائی کر رہی ہے، کیا کسٹمر اس سے سیٹسفائی ہیں، اگر ہیں تو مزید جو ہے وہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو دیر از اے نیڈ ٹو سیٹسفائی دا کسٹمر آن ٹو fulfill the requirement of the customer's need. measure both team and individual performance. اور اس کی مدد سے اس لیے بھی ٹیم پرفارمنس ڈیئر اسٹوڈنٹ ضروری ہے کہ اس کو ٹیم پرفارمنس کو انڈیویجول پرفارمنس کے ساتھ میئر کرنے میں ہمیں سہولت رہے، آسانی رہے. train the team to create its own measure. اور پھر ٹیم کو ٹرین کرنا تاکہ وہ اپنے بہتری کے اور نئے سے نئے جو میئرز ہیں اس کو کریٹ کرے اور ایفیکٹونیس لے کے آئیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں انڈیویجول کو آپ کرتے ہیں اسی طرح ٹیم اور ڈپارٹمنٹ وائز اگر آپ ایچ آر ایم کو ایویلیویٹ کریں، اس کی پرفارمنس کو ایز اے ٹیم لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ اس آرگنائزیشن میں کتنا پاور پلے، کتنا افیکٹو پاور جو ہے وہ اپنی پلے کر رہا ہے. اسی طرح اگر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ لیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹس کے تمام لوگ بحیثیت ٹیم کیسے پرفارم کر رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس میں بہتری ہے. پھر اس کو اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بہتری ہے یا بہتری نہیں ہے. اسی طرح مختلف ٹیمیں جو ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی افیکٹونیس کو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو وہی افیکٹونیس انڈیویجولس کی افیکٹونیس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے یا انڈیویجولس کی افیکٹونیس ٹیم کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے ٹرین دا ٹیمز ٹو کریٹ اٹس اون میئر. آپ اپنی ٹیموں کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ اپنی بہتری کے میئرز کو خود لیں اور خود بہتر طریقے کے ساتھ اس کو لے کے آپ کام میں لے کے آئیں. اس کے بعد انٹرنیشنل ایچ آر پریکٹس سلیکٹڈ ایشوز. پھر اس میں سلیکشن ہے فار کامن پروسیجرز ڈیفر بائی نیشنز. اگر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں جب کوئی آرگنائزیشن کام کرے گی انٹرنیشنل پریکٹسز کے اندر جب آپ جائیں گے تو سلیکشن ہے اس میں فیو کامن پروسیجرز ہیں جس کو سب لوگوں نے فالو کرنا ہے. تو یہ سلیکشن پروسیس ہے اس کا ڈیفر بائی نیشن. اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ مختلف جو ہے وہ کام کریں گے. پرفارمنس ایویلویشن اگر اس طرح دیکھیں ناٹ ایمفسائزڈ اور کنسیڈر اپروپریٹ ان مینی کلچرز ڈیو ٹو ڈفرینسز ان. اب اس کے اندر ناٹ ایمفسائزڈ ہے اور کنسیڈر ہے اپروپریٹ ان مینی کلچرز ڈیو ٹو ڈفرینسز ان انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم، ا پرسنز ریلیشن شپ to the environment, time orientation, long or short term اور focus of responsibility. تو performance evaluation جو ہوگی individualism versus collectivism کے تحت پرسنس ریلیشن شپ ٹو دا انوائرمنٹ، اس انوائرمنٹ کے ساتھ اس پرسنس کے جو ریلیشن شپ ہے اس کی جو ہے پرفارمنس اس کی مدد سے دیکھی جائے گی. اور ٹائم اورینٹیشن کہ لانگ ٹرم کے اوپر یا شارٹ ٹرم کے اوپر ہے وہ کس سے کرے گا. فوکس آف رسپانسبلٹی، جو رسپانسبلٹی اس کو دی گئی ہے اس کو فوکس کیا جائے، اس فوکس آف رسپانسبلٹی کی مدد سے اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے. مینیجنگ ڈائیورسٹی ان آرگنائزیشن، اگر ہم ڈائیورسٹی کو مینیج کریں، ڈائیورسٹی ٹریننگ کو پروموٹ کریں تو پارٹیسپینٹس لرن ٹو ویلیو انڈیویجول ڈفرینسز. اس کے مطابق ڈائیورسٹی آپ کو یہ سکھائے گی اگر آپ کے انڈیویجول ڈفرینسز ہوں اس کو کیسے ویلیو دینی ہے، انکریز کرنا ہے کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ کو.
تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کم سے کم ہو اور آپ ایک گلوبل ولیج کے طور پہ کام کریں, کنفرنٹ کریں اسٹیریوٹائپ کو, آپ ہمیشہ جو ہے وہ مسترد کریں, کیونکہ اس سے اسٹیریوٹائپ مینز کہ آپ کے خیالات اگر کسی کے بارے میں, کسی قوم کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں یا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں وہ سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں تو یہ اسٹیریوٹائپ ہے. دیر از اے نیڈ ٹو اوائڈ دیز تھنکنگ, کیونکہ سوشل سائیکالوجی کے اندر اسٹیریوٹائپ جو ہے از اے نیگیٹو لیا جائے گا, کیونکہ آپ نے اسٹیریوٹائپنگ نہیں کرنی, آپ نے پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول اور گروپ ٹو گروپ جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ تمام افریقہ کے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کریں, ضروری نہیں کہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ غلط کام کریں, لیکن اگر اسٹیریوٹائپنگ ہے دوسری قوموں کی, پاکستان کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, تو یہ جو ہے وہ ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے, ہمیں اس کو اصلاح. اسی طرح ہم نے کسی کے بارے میں اگر کوئی اسٹیریوٹائپ کسی قوم کے بارے میں, کسی بھی چیز کے یا گروپ کے بارے میں متعین کیا ہے تو وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ ممنوع ہے اور اس سے افیکٹونیس نہیں آتی. اس کے بعد ٹپیکل ڈائیورسٹی ٹریننگ پروگرامز لاسٹ فار ہاف اے ڈے ٹو 3 days, اور اگر ہم ٹپیکل ڈائیورسٹی ٹریننگ پروگرامز کو انٹروڈیوس کروائیں تو یہ آدھے دن کی ٹریننگ یا 3 دن تک بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں, جس میں لوگ وہ رہیں کہ کس طرح ڈائیورسیفائی کرنا ہے, کس طرح دوسرے کے کلچر کو سمجھنا ہے, کس طرح دوسرے کے کلچر کا موازنہ کرنا ہے, کس طرح دوسرے کی جو ڈفرینسز ہیں, انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, اس کو اوور کم کرنا ہے, کس طرح سمجھنا ہے, کانفلکٹ سے بچنا ہے, نیگوسیشنز کے ساتھ چلنا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اکاموڈیٹ کرنا ہے تاکہ بہتر سے بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ آئیں. اس کے بعد انکلوڈز رول پلینگ ایکسرسائزز, لیکچرز, ڈسکشنز اینڈ شیئرنگ ایکسپیرئنس. اس کے بعد یو ہیو ٹو انکلوڈ رول پلینگ ایکسرسائزز, جس میں آپ کا کوئی رول ہو. اس میں اسی ٹریننگ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے مختلف قسم کے فارمیٹس کو انکلوڈ کرنا ہے, جس میں آپ لیکچرز دے سکتے ہیں, گروپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں, راؤنڈ ٹیبل جو ہے وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکتے ہیں فارملی یا انفارملی, کیونکہ جب آپ ڈائیورس ہوں گے, مختلف ملٹی نیشنلز کے اندر عموماً اسی طرح ہے کہ مختلف قومیتوں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے کام کرتے ہیں, جس میں انہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ اور انڈیویجول ڈفرینسز اور دوسری چیزوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر آپس میں ایک بہترین کوآرڈینیشن رکھنی ہوتی ہے. لہٰذا آپ کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ ضروری ہے, اگر آپ نے ڈائیورسیفائی کرنا ہے, آرگنائزیشن کے اندر ڈائیورسٹی کو لے کے آنا ہے, تو یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈائیورسٹی ٹریننگ وچ ہیلپ یو ٹو لرن ہاؤ behave and how you act in different with the people of different cultures. تو جو ٹریننگ آئے گی اس کے اندر آپ نے کچھ ایکسرسائزز اور پھر اس کے بعد کچھ لیکچرز, ڈسکشنز اور شیئرنگ ایکسپیرینسز آر دا بیسٹ سورس ٹو ٹرین یور سیلف, ٹو ٹرین یور گروپ. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس اس مینیجنگ ڈائیورسٹی اور آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے پارٹیسپینٹس کو یہ ویلیوز کو اور انڈیویجول ڈفرینسز کو اور ان تمام چیزوں کو جو انکریز کرے کراس کلچرل ڈفرینسز کو, اس کو ختم کرنا ہے فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ کانفرنٹ کرنا ہے اسٹیریوٹائپنگ کو, جو کہ ہمیں معاونت کرے گی. اور ٹپیکل ڈائیورس ٹریننگ پروگرام جو ہے ول ہیلپ اس ٹو ایریڈیکیٹ the negative role of the people in the organization, will helps to eradicate the misunderstanding or misconception of that particular type of stereotyping, اور پھر فروغ دینا ہے اپنی ڈسکشنز کو, شیئرنگ کرنی ہے اپنے ایکسپیرینسز کو, جس کی مدد سے ہم اس کو لے کے چلیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشنس کو جوائن کریں گے, جب بھی کسی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کریں گے, جب بھی کسی آرگنائزیشن میں ہائرنگ کریں گے کسی کو, آپ کسی ایسی پوزیشن پہ موجود ہیں جس میں آپ نے ہائرنگ کرنی ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, تو یو نیڈ ٹو نو آل دیز رولز اینڈ ریگولیشن, پالیسیز اینڈ پریکٹسز آف دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ان دی لائٹ آف دیٹ policies and practices, you will maintain yourself by hiring or by inducting a suitable person from the
ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس. اس کے بعد ڈائیورسٹی، اگر آپ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ نے اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرنا ہے، انٹرنیشنلی آپ نے اپنی سکلز کو بھی جو ہے وہ پروو کرنا ہے، اور اپنی تھنکنگ ایبلٹیز کو بھی جو ہے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مینیجنگ میں آئے گی، آرگنائزیشن کے اندر ڈائیورسٹی کے اندر آئیں گی. اور اس کے لیے جو ٹریننگ درکار ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مختلف ٹولز اور مختلف چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ what is training to learn how we can get the effectiveness of this diversity in the organization. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کوئی فورم جو ہے اس کے اوپر جائیں، اس فورم کے اوپر آپ جو سیشنز رکھیں، اس کے اندر ایسی ایکسرسائزز جو کہ ڈسکس ہم نے کیا، ایسی ایکسرسائزز کو لے کے آئیں جو کہ آپ کی معاونت کریں. آپ کے جو لیکچرز ہوں وہ اسپیسیفکلی، اچھا لیکچرز کے اندر بھی آپ ان وچ ٹائپ آف لیکچرز یو ہیو ٹو انکلوڈ ان یور ڈائیورس ٹریننگ پروگرامز. تو وہ بھی ایک امپورٹنس رکھتا ہے جس کے اندر آپ نے مختلف کلچرز کے بارے میں آگاہی اور روشنائی دینے کے لیے اور ایک اویئرنیس دینے کے لیے، تاکہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو کلچرز ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ لاطینی امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے مطابق ان کی یہ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی مدد سے ہم ان سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایشیا کے کوئی لوگ ہیں اور ایشیا کے لوگ میں پرٹیکولرلی کسی نیشن سے وابستہ لوگ ہیں، تو اس نیشنز کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس لوگوں کے جو خد و خال ہے، جغرافیکل جو ان کے جو ہیں، ان کے جو سوشل نارمز ہیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جائے، تاکہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ لے کے چلیں. اور وہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے آپ کو ڈائیورس ٹریننگ پروگرام کے اندر بہت زیادہ معاونت اور مدد کرے گی. اس کے بعد جو ڈسکشنز کا کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ڈسکشنز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے، کیونکہ ویل اسٹرکچرڈ ڈسکشنز جو ہیں دو طرح کی آپ کریں گے، جس میں فارمل ڈسکشنز ہیں جو کہ ٹپیکلی تو آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو امور ہیں اس کے مطابق، لیکن انفارمل ڈسکشنز کے اندر آپ انفارملی ان تمام ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ ورک پلیس کے اوپر آپ کو پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے پیش آتے ہیں. تو فارمل جو ڈسکشنز ہے وہ اگر ویل اسٹرکچرڈ ہوں گی تو اس ڈسکشنز کے اندر کیونکہ آپ نے ڈائیورسٹی ٹریننگ کو پروموٹ کرنا ہے، ڈائیورسٹی کو مینیجنگ ڈائیورسٹی کو ان آرگنائزیشنز میں پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ڈسکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ فروٹفل ہوں گی، اور یہی ڈسکشنز جو ہیں آپ کو آگے لے کے چلیں گی. اس کے بعد شیئرنگ ایکسپیرینس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ڈائیورس ٹریننگ پروگرام کا ہوگا. ون بائی ون جب آپ کو موقع دیا جائے آپ اپنے بہتر جو گڈ ایکسپیرینسز ہیں اس کو شیئر کریں. اپنے ورسٹ ایکسپیرینس کو جب شیئر کریں گے آپ سے لوگ استفادہ حاصل کریں گے، آپ کے ایکسپیرینس کی وجہ کی بیس کے اوپر وہ اس انوائرمنٹ اور اس فیز کو جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے وہ حل کرنے میں ان کو مدد ملے گی. تو ورک ایکسپیرینس اور لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے سے بھی آپ کی ڈائیورسٹی اور ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک بہترین جو ہے وہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اسی لیے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور اس کو عمل میں لاتے ہوئے جب وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں اور ایک علاقے کا دوسرے علاقے میں جب جا کے بزنس کرتی ہیں تو بہت سکسیسفلی جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ دے نو ویری ویل ہاؤ وی انٹریکٹ ود دی نیٹو پیپلز، ہاؤ وی انٹریکٹ اینڈ ٹیک کیئر آف آور native employees, and how we take care and how we get the advantage of highly effective employees of the native country. اس لیے جب وہ ہائرنگ کرتے ہیں تو ان تمام اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو سامنے رکھتے ہیں. اس کے لیے خاص طور پہ جو میکنزم انہوں نے اپنی ہائرنگ سسٹم کا ڈیئر اسٹوڈنٹس دیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور اس ہائرنگ میں وہ انٹرویوز بھی کریں گے، آپ کے ریٹن ٹیسٹ بھی لیں گے، آپ سے ایسے بھی لکھوائیں گے، آپ
آپ کا جو ڈفرینٹ میتھڈز ابھی ہم نے دیکھے تھے جو اسکیلنگ کی تھی، اس اسکیلنگ کے اوپر بھی جائیں گے، اور جب وہ ہائرنگ کریں گے تو بیسٹ آف دا بیسٹ کینڈیڈیٹ کو وہ سامنے لائیں گے اور ہائر کریں گے، اور اس کو بہتر انسینٹیوز، بہتر پیکج کے اوپر جب وہ ہائر کریں گے تو وہ ہائرنگ جو ہے ان کی ڈائیورسٹی ان آرگنائزیشنز کے اندر بہت زیادہ معاونت کرے گی، اور وہ بہتر طریقے سے اور اپنی بہترین استعداد کار کے ساتھ اپنا وہ معاملہ لے کے چلیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹریننگ کا کانسیپٹ آپ سمجھے ہوں گے کہ اس لیے ٹریننگ ضروری ہے کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ اپنی ویلیوز کو لرن کریں، انڈیویجول ڈفرینسز کو اپنا ریڈ کر سکیں، انکریز کریں کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگس کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ کانفرنٹ کریں اسٹیریو ٹائپنگ کو، کیونکہ اسٹیریو ٹائپنگ کو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اسٹیریو ٹائپنگ سے پروڈکٹیوٹی نہیں آتی، بلکہ آپ نے انڈیویجول کو انڈیویجولس کے ساتھ رکھنا ہے، اور اسی انڈیویجول کو اور اسی طرح گروپس کے اوپر اسٹیریو ٹائپنگ نہیں کا لیبل نہیں لگانا، بلکہ اس گروپ کو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے۔ اس لیے ڈائیورسٹی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے تمام معاملات کو حل کرنے میں اور ہمیں ایک ڈائیورسفائی قسم کی جو انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں معاونت کرتا ہے، جہاں تمام ایتھنک گروپ کے لوگ، تمام قومیتوں کے لوگ، تمام ایبلٹیز کے لوگ اور تمام بلا رنگ و نسل کے وہ اپنا کام جو ہے پروفیشنل وے میں کر رہے ہوں، اور اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس طرح کی ٹریننگز کو وقتاً فوقتاً جو ہے پلان کرنا چاہیے، جس میں آپ ہاف ڈے ٹریننگ کو بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ 3 ڈے ٹریننگ پروگرام کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس مینیجنگ ڈائیورسٹی ان آرگنائزیشن۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ گو تھرو کی ہوں گی اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اب ایک کانسیپٹ جو آپ سے شیئر کرنا ہے اس میں، کہ جو بھی پالیسیز بنے، جو بھی پریکٹسز ہوں، اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے تحت آپ نے ہیومنز کا خیال رکھنا ہے، ان پریکٹسز کو پروموٹ کرنا ہے، ان پالیسیز کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے جس میں کم سے کم جو ہے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ آئے، لوگ کیونکہ لوگ خوشحال ہوں گے، لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے، موٹیویشن ان کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ اس موٹیویشن کے تحت آپ ریزلٹ اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں آرگنائزیشن نے، آپ اس سے بہتر طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جب فیسیلیٹیشن اور اکاموڈیشن کے مرحلے کے اندر لے کے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ، تو پھر اس سے جو ہے یہ بہتری آتی ہے۔ تو بیسیکلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ اپنے اویلیبل جو ہیومن ریسورس ہے اس کی استعداد کار کو ہر آنے والے نئے دن میں بڑھایا جائے، ان کے انٹرسٹ کو زندہ رکھا جائے، ان کی سیٹسفیکشن کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر طریقے سے کام کیا جائے۔ اگر کہیں ایویلیویشن کے اندر ایسی مائنس پوائنٹس آتے ہیں تو ان کو اس طرح ایویلویٹ کیا جائے اور فیڈ بیک اس طرح دیا جائے کہ وہ بہتر اور افیکٹو۔ اسی لیے مینیجریل فیڈ بیک جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ رکھتا ہے، اسی لیے اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ مینیجرز جو ہیں خاص طور کے اوپر ٹریننگ حاصل کریں کہ وہ کیسے ایک نیگیٹو فیڈ بیک کو کس بہتر طریقے کے ساتھ پریزنٹ کریں کہ وہ نیگیٹیوٹی بھی امپلائی کی پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو، اور وہ اس چیز کا باعث نہ بنے۔ کس چیز کا باعث؟ یعنی امپلائی کی ڈی موٹیویشن کا باعث نہ بنے وہ فیڈ بیک، اور آپ ایک غیر محسوس طریقے سے اس امپلائی سے افیکٹونیس لے کے آئیں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کے رجحانات کے اوپر خاص طور پہ زور اور غور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو فوکس کیا جاتا ہے کہ جو اس کی پریکٹسز ہیں اکارڈنگ ٹو دی پالیسیز ہوں، اور وہ پالیسیز بھی پازیٹیو ہوں اور اس کی پریکٹسز بھی پازیٹیو ہوں۔ تو یہ تھا۔ اب ہم ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ ایک دفعہ ریوائز کریں گے ان تمام چیزوں کو، تاکہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک جو تھا، جو کہ 2 لیکچرز کے اوپر جو ہے محیط تھا، جس میں لیکچر نمبر 25 اور لیکچر نمبر 26 ہم نے شامل کیا، تو ہمارا یہ ایک بہترین کانسیپٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، جس میں ہیومن ریسورس اینڈ
پالیسیز اینڈ پریکٹسز کا عمل ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں سہولت رہے اور اس کے آپ مین کانسیپٹس کو لے کے چلیں. ہم نے کہا تھا میتھڈ آف پرفارمنس کے اندر ریٹن ایسیز جو ہیں وہ کریٹیکل سچویشن رکھتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم، اور یہ وہ نیریٹو ہوتے ہیں جو ڈسکرائب کرتے ہیں امپلائی اسٹرینتھ، weaknesses, past performance, potential and suggestion for improvement. So these are the essays which we required during the performance evaluation. اس کے بعد critical incident ہیں، یہ بھی ہماری معاونت کرتے ہیں to executing a job effectively and executing it ineffectively. میتھڈ آف پرفارمنگ ایویلویشنس میں ہم نے گرافک ریٹنگ اسکیلس کو ڈسکس کیا تھا. اس اسکیل کی مدد سے ہمیں جو ہے جو رسپانسز آئیں گے اس کو ایویلویشن اس کی پرفارمنس ایویلویشن میں مدد ملے گی. این ایویلویشن میتھڈ ان وچ دا ایویلویٹر ریٹ پرفارمنس فیکٹر آن این انکریمنٹل اسکیل. اس انکریمنٹل اسکیل کے اوپر ہم اس کو ریٹ کریں گے اور اس کے اوپر جو رزلٹ آئے گا، جو مارکس آئیں گے یا جو اسکور آئے گا وہ اس کی افیکٹونیس کو دکھائے گا. کیپ اپ ود کرنٹ پالیسیز اینڈ ریگولیشنز. اور اس کے بعد میتھڈ آف پرفارمنس ایویلویشنس میں بیہیورلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیل ڈسکس کیا، جس کی مدد سے ہم یہ کوشچنرس جو ہیں ان سے فل اپ کرواتے ہیں اور جو اسکیل آتا ہے اس میں پرفارمنس ایویلویشن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. میتھڈ پرفارمنس میں فورس کمپیریزن ہم نے ڈسکس کیا، ایویلویٹنگ ونس اون انڈیویجول پرفارمنس ریلیٹو ٹو دا پرفارمنس آف اندر انڈیویجول اور اس پر گروپ آرڈر رینکنگ ہم نے دی. این ایویلویشن میتھڈ دیٹ پلیسز امپلائی انٹو اے پرٹیکولر کلاسیفیکیشن سچ ایز کوارٹائلز. انڈیویجول رینکنگ کو ڈسکس کیا. این ایویلویشن میتھڈ دیٹ رینک آرڈر امپلائی فرام بیسٹ ٹو ورس، بیسٹ سے ورس کی طرف ہم اس کو اسکیل کو لے کے جائیں گے. میتھڈ پرفارمنس میں فورس کمپیریزن ہم نے یہ کیا کہ پیئرڈ کمپیریزن کیا. این ایویلویشن میتھڈ دیٹ کمپیئرز ایچ امپلائی ود ایوری ادر امپلائیز اینڈ اسائن ا سمری رینکنگ بیسڈ آن دا نمبر آف سپیریئر اسکور دیٹ دی امپلائی اچیوز. اور یہ وہ ریٹنگ اسکیل ہے جو اس نے پریویسلی سپیریئر اسکورز جو پچھلے سال یا جو بھی بڑا اسکور تھا کیا اس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں کہ اس سال اس نے کتنا اسکور کیا. تو اس سکور کی مدد سے بھی ہمیں پیئرڈ کمپیریزن کرنے میں مدد ملتی ہے کہ لاسٹ ایئر اس کی پرفارمنس اتنی تھی، اس سال یہ پرفارمنس مینٹین ہے، نیچے گئی ہے یا اوپر گئی ہے. تو یہ ساری فورس کمپیریزن ہے جو ہمیں معاونت کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس کے بعد پرووائڈنگ پرفارمنس فیڈ بیک ہے کہ جب بھی ہوگا پھر ہم نے فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہے. اور اس میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ وائی مینیجرز آر ریلکٹنٹ ٹو گیو فیڈ بیک. تو اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ مینیجرز آر آلویز ریلکٹنٹ ٹو ڈسکس دا پرفارمنس آف اور ویکنیسز آف دیئر امپلائیز ڈائریکٹلی. اور اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی کہ امپلائیز ٹینڈ ٹو بیکم ڈیفینسو وین دیئر ویکنیس آر ڈسکسڈ. یہ بات سامنے آئی کہ اکارڈنگ ٹو دی مینیجرز پوائنٹ آف ویو کہ کوئی بھی اپنی جو ہے وہ ویکنیس نہیں سننا چاہتا، کوتاہی نہیں ماننا چاہتا، اس لیے وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اس ڈیفینسو سے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لیول وہ گر جاتا ہے، ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ موٹیویشن جو ہے ان کو جو ریکوائرڈ موٹیویشن ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد امپلائی ٹینڈ ٹو ہیو این انفلیٹڈ اسیسمنٹ آف دیئر اون پرفارمنس. اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انفلیٹڈ ایک اسیسمنٹ ہو جائے ان کی پرفارمنس کے بارے میں. تو اس لیے بھی مینیجر ریلکٹنٹ ہیں ٹو گیو دا رائٹ فیڈ بیک ٹو دیئر امپلائیز. تو اس کے لیے دیر از اے نیڈ ٹو گیو دی ٹرینرز اور مینیجرز اے ٹریننگ to give the effective feedback to their employees. تو solution to improved feedback کے لیے train managers in giving effective feedback. اس کے بعد use performance review as counseling activity then as judgment process. اس کے بعد وائی فیڈ بیک از امپورٹنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا کہ پرووائڈ امپلائیز ود انفارمیشن اباؤٹ دیئر کرنٹ پرفارمنسز ایکسیپٹ امپلائیز موٹیویشن ٹو کنٹینیو پرفارمنس. واٹ اباؤٹ ٹیم پرفارمنس ایویلویشنز ٹو ٹائی دا ٹیم ریزلٹس ٹو دی آرگنائزیشنل گول. اس کے ساتھ میچ کریں. بگن ود دی ٹیم کسٹمرز اینڈ دا ورک پروسیس. دی ٹیم follows to satisfy customer needs. اس کے بعد measure both team and individual performances. Train the team to create its
اون میئرس. اس کے بعد ٹیم کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے میئرس کو خود جو ہے وہ کریٹ کر سکیں اور اس کی مدد سے اپنی ایویلیویشن کو جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ پرفارم کریں. اپنے لیے جو فیڈ بیک ان کے پاس آئے وہ ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں اس کو. اس کے بعد سلیکشن. انٹرنیشنل ایچ آر پریکٹسز کے اندر اگر ہم جائیں تو جو سلیکشن ہوگی فیو کامن پروسیجرز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, ان کامن پروسیجرز کے مطابق وہ انڈکٹ کریں گے اور یہ ڈفر کرے گی نیشن بائی نیشن. یہ نہیں کہ ہر نیشن کے لیے وہ ہو یا ہر نیشن اس کے مطابق ہی وہ چلے. پرفارمنس ایویلویشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ ناٹ ایمفسائزڈ اور کنسیڈرڈ appropriate in many cultures due to the differences in, کیونکہ مختلف کلچر ہیں وہ ڈفرینس رکھتے ہیں اپنے اندر اور اس کے مطابق وہ ہم اس کو ایمفسائز نہیں کر سکتے کہ وہ ایک طرح کا وہ لیں. اس لیے انڈیویجولزم جو ہوگا ورسز کلیکٹیوزم اور پرسنس ریلیشن شپ ٹو دا انوائرمنٹ اور ٹیم اورینٹیشن لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اور فوکس آف رسپانسبلٹی, ان چیزوں کو ہم رکھ کر اس کو پرفارمنس ایویلویشن کو ہم سامنے رکھیں گے. ڈائیورسٹی ٹریننگ کی بہت زیادہ بات ہم نے کی کہ یہ اتنی زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا. ادروائز انڈیویجول ڈفرینسز کریٹ ہوں گے, انڈیویجول ڈفرینسز بنتے جائیں گے اور انڈیویجول ڈفرینس جو ہیں وہ آپ کے اندر وہ آئیں گے. اس میں ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھا کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں learn to value individual differences, increase cross cultural understanding. Diversity training programs جو ہے give us a detail or give us a brief or give us assistance towards increasing cross cultural understanding. There is always need in multicultural or multinational companies to increase the cross cultural understanding. If we understand each other well or an appropriate manner, then we will get good results and we'll get healthy outcomes for this. And confront stereotypes, اور کنفرنٹ کریں آپ اسٹیریوٹائپنگ کو, کیونکہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہتر اور مثبت سوچ سے دور لے کے جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن ہوتی ہیں کسی نیشنز کے بارے میں, کہیں کسی انڈیویجول کے بارے میں, کسی گروپ کے بارے میں, تو وہ جو ہے وہ باعث تقویت اور اس میں نہیں ہوتی. تو دیر از اے نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف stereotyping. There is a need to increase cross-cultural understanding of and to increase the value of individual differences and to increase and to there is no need to increase the individual differences. There is a need to overcome the individual differences by taking part in healthy activities which help us to increase our cross-cultural understanding, cross-cultural cooperation. اس کے بعد اسٹیریوٹائپ, اس کے بعد ٹپیکل ڈائیورسٹی ٹریننگ پروگرام. دیر از اے نیڈ ٹو انٹروڈیوس typical diversity training program by introducing some activities, by introducing some lectures, discussions and sharing experience with each others. To last for half a day or to 3 days program is sufficient enough after 3 to 4 months and every quarter there is a need to arrange a program like this which help you to train yourself, which help us to think positively and according to the requirement of international standards. اس کے بعد include role playing exercises جیسے discuss اور discussion اور sharing experience. تو یہ تھا dear students human resource اور پالیسیز اینڈ پریکٹسز. ان پالیسیز اور ان پریکٹسز کی وجہ سے ہی ایک بہترین اور مربوط نظام جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اس نظام اور نظام مینز ایک آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اسی کے اندر آپ رہتے ہوئے لوگوں کو بہتر طریقے سے ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اسی نظام کے تحت آپ لوگوں کو انسینٹیوز دے رہے ہیں, اسی کے پرفارمنس ایویلیویشن اور ڈائیورسٹی کے نتیجے میں جو آؤٹ کمز آ رہی ہیں وہ
ایک آپ کو گلوبلی اور ایک نیشن وائڈ جو ہے ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن کے روپ میں لے کے جاتی ہیں. لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ہیومن ریسورس اور اس کی پالیسیز اور پریکٹسز ہیں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے فرد اور گروپس کی ڈیولپمنٹ کے اندر, کیونکہ انہوں نے ویکنیسز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اسٹرینتھ کو اور ویکنیسز کو بڑھانا ہوتا ہے اور اوور کم کرنا ہوتا ہے ویکنیسز کو, تھریٹس کو. تو وہ اس کی صورت میں ممکن ہے جب ایک ڈائیورسٹی ہو اس آرگنائزیشن کے اندر, پرفارمنس ایویلیویشن کو, فیڈ بیک کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہو, اس فیڈ بیک کے اوپر وہ اپنی ویکنیسز کو اوور کم کریں, اس اوور کم کرنے کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئیں وہ پھر پازیٹیو ہوں گے. تو افیکٹو ایچ آر ایم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پالیسیز اور ان پروسیجرز اور ان پریکٹسز کے اوپر امپلیمنٹ کرے اور ریگولر بیسس کے اوپر ہر انڈیویجولس کو جو ہے وہ موقع اور پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جس کی مدد سے وہ اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت اور اپنی اسکلس کو وہ امپروو کر سکیں اور ان اسکلس کو بہتر طریقے کے ساتھ بہتر طور طریقے سے پرفارم کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر کوئی کانسیپٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, اس کو مزید دیکھیے گا, ریویو کیجئے گا, اس کی ٹاپکس کو دیکھ کے آپ انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں. ان ٹاپکس کا جو مفہوم آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. آپ بکس کو کنسلٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لٹریچر ریویو کریں, لیکن آپ سے یہی گزارش اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ آپ اس لیکچر کی مدد سے ان ٹاپکس کو لے کے اپنے طور پر لٹریچر کو ایکسپلور کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے بہترین مواد جو ہے وہ اکٹھا کریں گے اور اس کو اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ کو جو کانسیپٹ اس لیکچر میں اگر خدا نخواستہ اگر سمجھ میں نہ آئے ہوں یا کوئی دقت پیش آ رہی ہو یا ہم آپ کو نہ سمجھا پائے ہوں تو وہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے. میں اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی ذہنی استعداد اور تعلیمی استعداد کو بڑھائے اور تعلیم حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر خواہش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرے, اور جو آپ پڑھیں وہ آپ کو ہمیشہ محفوظ اور یاد رہے, اور جو آپ پڑھیں اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں اور بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی جو ہے اللہ آپ کو استطاعت جو ہے وہ عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا ہمارا ساتھ آنے والا ساتھ اور خوشگوار ہوگا اور آپ ہمارے لیکچر سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.